صلوات سارے حضرات پڑھتے ہیں اکتفاء سورہ فاتحہ برائے بلندی درجات سید ریاض حسین شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم سورتين الى ارواح سيدنا رسول الله ان شاء بواز بلند صلوات اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم يسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. صلوات سارے حضرات مل کے بولا. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک کائنات آپ تمام حضرات کا اس مقدس ذکر میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے. خالق کائنات مالک کائنات پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کے مالک مزید درجات بلند فرمائے. پیر سید شفیع بخاری ان کے اور ان کی اتنی اولاد اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے، مالک اللہ درجات بلند فرمائے. مالک کائنات بانیان مجلس کے عزت بخت میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات آغا سید طالبہ شدی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. مالک کائنات وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر، مرحومین کی بلندی درجات کی خاطر اور بالخصوص وارث کے ظہور میں تعجیل کی خاطر صلوات. اللہم سب سے پہلے شکر ہے اس رب پروردگار کا کہ جس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کر دیا. جملہ تو میں نے کہہ لیا ہے کہ بن مانگے علی جیسا امام عطا کر دیا، لیکن یقیناً یہ ہماری ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے شرافت کا نتیجہ ہے. دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، اور دلیل اس سے بڑی کوئی نہیں. امام محمد باقر کے پاس ایک بندہ آیا تھا اور آگے کہا مولا دین میں ضروری چیزیں کون کون سی ہیں؟ بادشاہ نے فرمایا نماز. مولا کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا روزہ. کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا حج. کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا زکوٰۃ. مولا کچھ اور؟ فرمایا ہمارے دادا کی ولایت. ہمارے دادا کی ولایت. بندے نے کہا مولا یہ بتائیں اس میں سے ضروری کیا؟ فرمایا دادا کی ولایت. بندے نے کہا مولا وہ بتائیں جس کے بغیر جنت بندہ نہ جا سکے؟ فرمایا دادا کی ولایت. مولا وہ بتائیں جس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو؟ فرمایا دادا کی ولایت. وقت مختصر ہے، یہ سوال بدلتا رہا، آواز ایک ہی آتی رہی جواب میں، ہمارے دادا کی ولایت، ہمارے دادا کی ولایت. بندے نے کہا مولا آپ نے انصاف نہیں کیا. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ اللہ کا رکھا جاتا ہے، حج اللہ کے گھر کا
دیا جاتا ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کو دی جاتی ہے۔ جو اللہ کی ساری عبادتیں ہیں وہ ہلکی ہو گئی، تیرے دادا کی ولایت وزنی ہو گئی۔ امام نے فرمایا انصاف تو نے نہیں کیا، نماز مسافر پہ قصر ہوتی ہے، تندرست پہ روزہ واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ مالدار پہ واجب ہوتی ہے، حج مالدار پہ واجب ہوتا ہے، لیکن ہمارے دادا کی ولایت ایسی ہے جو امیر پہ بھی واجب ہے، جو غریب پہ بھی واجب ہے، جو بیمار پہ بھی واجب ہے، جو تندرست پہ بھی واجب ہے۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا پھر یہ بتا دیجئے، جیسے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، حج کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، آپ کے دادا کی ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا لا شرطھا ولا شروطھا، کوئی شرط نہیں الا حلال المال شریف ہونے چاہیے۔ ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے جو آل محمد کی مالک نے ولایت عطا کی ہے۔ آج ذکر شبیر میں آپ سارے چل کے آئے، مولا کے ذکر میں آپ قدم و قدم چل کے آئے، مالک ایک ایک قدم پہ آپ کو ہزار ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فرش اعضاء کی عظمت اتنی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ نسبت پہ دین ہے۔ اس میں جتنی چیزیں ہیں ساری نسبت پہ ہیں۔ اب دیکھیں حضرت آدم محترم ہیں، حضرت آدم کا ہر آدمی محترم کیوں نہیں ہے؟ حضرت آدم محترم ہے۔ اب حضرت آدم بھی پیکر لے کے آئے، ہم بھی پیکر لے کے آئے، لیکن وہ صاحب عزت صاحب احترام ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی اولاد بھی صاحب عزت ہوتی، ان کی اولاد صاحب عزت اور صاحب محترم نہیں۔ حضرت آدم کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یعنی نبوت کی جو نسبت ہے وہ انہیں محترم کر رہی ہے۔ اب حضرت آدم کا ہر آدمی نبی نہیں ہے۔ چلے دنیا کی مثال لے لیتے ہیں، ہمارے ادھر جیلم میں بھی پتہ نہیں کتنی مہنگی بلڈنگیں ہوں گی، لیکن زیادہ عزت کعبے کی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اسے نسبت ہے خدا کے ساتھ جو اسے محترم کر رہی ہے۔ اب ہر شہر میں انسان مرنے کے لیے تیار نہیں، جب بھی دعا مانگتا ہے یہی کرتا ہے مالک اللہ مدینہ کی گلیاں نصیب ہوں، اس لیے کیونکہ نسبت ہے رسول خدا کے ساتھ، ان گلیوں میں رسول خدا چلتے رہے، نسبت ہوگی سرکار کے ساتھ، لہذا انسان مرنے کی بھی دعا کرتا ہے تو مدینے میں۔ اب ہر شہر اشرف نہیں، صرف نجف اشرف ہے، اس لیے کیونکہ نسبت ہوگی سرکار علی بادشاہ کے ساتھ، وہاں پہ علی آئے وہ جگہ محترم ہو گئی۔ اب نسبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، حضرت آدم محترم ہے نسبت کی وجہ سے، حضرت ابراہیم محترم ہے نسبت کی وجہ سے، حضرت اسماعیل محترم ہے نسبت کی وجہ سے۔ ہم کہیں گے کہ ابراہیم کیوں محترم ہے؟ خلیل ہے، تو ہم بھی تو، خلیل کا مطلب ہوتا ہے نا دوست، ہم بھی تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن نہیں، جو نسبت انہیں حاصل ہے وہ خلیل ہیں اللہ کے، نسبت کی وجہ سے۔ نجف اشرف کیوں بنا؟ نسبت ہوگی امیر کائنات کے ساتھ۔ اب ہر مٹی محترم نہیں، صرف کربلا کی مٹی ہی محترم کیوں؟ کیونکہ نسبت ہو گئی سرکار امام حسین بادشاہ کے ساتھ، وہ مٹی بھی شفا بن گئی۔ اور اس پہ میرے استاد محترم علامہ محمد والدی صاحب نے، اکثر میں موبائل پڑھتا بھی ہوتا ہوں، انہوں نے بڑی کمال چند سطریں لکھی ہیں خاک شفا پہ۔ انہوں نے بتایا کہ خاک شفا کی تاثیر کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کہیں پہ حر، کہیں پہ جون، کہیں پہ حبیب رہتے ہیں۔ بولنا نیاز حسین، بولنا آغاز مجلس ہے، کہیں پہ حر، کہیں پہ جون، کہیں پہ حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں۔ کہیں پہ حر، کہیں پہ جون، کہیں پہ حبیب رہتے ہیں، شفا کی خاک میں سارے طبیب رہتے ہیں۔ اور جنہوں نے چھوڑ دیے گھر حسین کی خاطر، وہ لام مکان کے کتنے قریب رہتے ہیں۔ اللہ تو نسبت کی وجہ سے کربلا کی مٹی محترم کیوں ہے؟ میں عظمت فرش اعضاء بتانے لگا ہوں، کربلا کی مٹی محترم
حسین کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ان ہستیوں میں سے کسی ایک قدم بھی جس جگہ پہ آ جائے وہ جگہ محترم ہو جاتی ہے۔ کعبہ نسبت میں ہے خدا کے، مدینہ کیوں محترم ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سرکار دو عالم کے قدم آئے۔ نجف محترم کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ علی بادشاہ کے قدم آئے۔ کربلا کی مٹی محترم کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ حسین کے قدم آئے۔ اس کا مطلب ہے ان ہستیوں میں سے کسی ایک کے قدم بھی جہاں پہ آ جائے وہ جگہ تو محترم ہو جاتی ہے۔ تو جس فرش عذاب پہ علی بھی آ جائے، حسن بھی آ جائے، حسین بھی آ جائے، اس فرش عذاب کی کیا عظمت ہو۔ جس فرش عذاب پہ سرکار حسن بادشاہ کے قدم ہو، جس فرش عذاب پہ سرکار حسین کے خود قدم موجود ہو۔ آپ دیکھیں انسان فخر کرتا ہے بندہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ میں غلام بندے کے ساتھ بیٹھ کر، لیکن آپ کے ساتھ امام بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ نبی بیٹھے ہیں، انبیاء بیٹھے ہیں۔ آپ کا کیا مقام ہوگا، آپ کی کیا منزلت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی؟ لیکن کیونکہ مجلس ہے سال ثواب کی، تو ہم یہ ذکر شبیر کیوں کرواتے ہیں، مجلس شبیر کیوں کرواتے ہیں؟ انسان گمراہ ہوتا ہے دو وجہوں سے، یا زیادہ غم ملے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یا زیادہ خوشی ملے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیں غم ملتا ہے ہم اپنے غم میں بھی ذکر شبیر کرواتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے ہم قصیدے علی کے پڑھتے ہیں۔ آج جتنے یہاں پہ حاضر ہیں، چاہے وہ سید ریاض شاہ صاحب کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، بھتیجے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ آج یہاں سے کچھ وہاں بھیجا جائے آج۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ درمیان میں ایک سرحد ہے، دو زندگیاں، ایک زندگی قبر کی اس طرف ہے، ایک زندگی قبر کی اس طرف۔ ہم مومن جو ہیں ہم زندہ ہیں، قبر کے اس طرف بھی زندہ ہیں، قبر کے اس طرف بھی زندہ ہیں، یہاں حالات کے درمیان زندہ ہیں، وہاں اعمال کے درمیان زندہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آج کچھ یہاں سے وہاں بھیجا جائے، لیکن ہم چاہ کر بھی وہاں نہیں جا سکتے، وہاں والے چاہ کر بھی یہاں نہیں آ سکتے۔ لیکن کوئی طاقت ایسی ہو، ہم ہاتھ میں تحفہ، ہدیہ، گفٹ لیے پھرتے ہیں کہ وہاں پہنچائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب دو ملکوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں پھر کچھ امبیسیاں کام کرتی ہیں جو یہاں کا مال وہاں پہنچاتی ہیں۔ میں نے ایک امبیسی والے سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کر لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سامان آپ کی طاقت کے بل پہ نہیں جا سکتا، ہماری مہر کے بل پہ جا سکتا ہے۔ ہم مہر لگائیں گے آپ کا سامان وہاں پہنچ جائے۔ آپ میں جتنی بھی طاقت ہو آپ اپنی طاقت کے بل پہ یہ سامان دوسرے ملک میں نہیں بھجوا سکتے، ہم مہر لگائیں گے آپ کا سامان پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت یہاں بھی ہے، ہماری حکومت وہاں بھی ہے، ہم اپنا تحفہ، اپنا ہدیہ، اپنا گفٹ ہاتھ میں لیے پھر رہے تھے کہ کوئی طاقت ایسی ہو جو وہاں تک ہمارا یہ تحفہ ہمارے چاہنے والے تک پہنچا دے۔ اچانک حسین کی آواز آئی، تو اپنا مال مجھے دیتا چلا جا، میں وہاں پہنچاتا چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ فرمایا اس وجہ سے میری حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، میری حکومت آدمیوں میں بھی ہے فرشتوں میں بھی ہے۔ وقت مختصر ہے، وقت ہوتا دو چار باتیں اور کر لیتا۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، مخدومہ بی بی جناب عالیہ کی فضیلت قرآن سے پڑھنے کی، یہی ایک دو جملے فضیلت کے سن لیجیے، پھر اس کے بعد تبرکن ایک جملہ مصائب کا، پھر قبلہ کے حوالے منبر۔ خدا قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے اپنی امانت زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے رکھی۔ خدا قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو علی السماوات والارض والجبل، ہم نے اپنی امانت کو زمینوں کے سامنے، آسمانوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے رکھا، اور انہوں نے ہماری امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا۔ جب ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم اتنی قد و قامت کے مالک ہو، ہماری امانت کا بوجھ اٹھاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا فرماتا ہے پھر ہم نے زمینوں سے کہا
آسمانوں سے کہا کہ تم بغیر ستون کے ہو، ہماری امانت کو بوجھ اٹھاؤ، انہوں نے انکار کیا۔ پھر زمینوں سے کہا کہ تم نے ہر چیز کا وزن اٹھایا ہوا ہے، ہماری اس امانت کا وزن اٹھاؤ، تو انہوں نے وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب صاحبان معرفت، صاحبان قرآن سے اس آیت کی تفسیر کا پتہ کیا تو انہوں نے فرمایا وہ بوجھ امامت اور ولایت کا تھا، وہ بوجھ امامت و ولایت کا تھا۔ اتنا بامعرفت مجمع ہے، اب یہاں تمہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجے یہیں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ امامت کا بوجھ جو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، جو زمینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، جو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، یہ امامت کا بوجھ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آیا ہے، یا مکے میں مصطفیٰ کے کاندھوں پہ تھا، یا کربلا میں زینب کی پشت پہ تھا۔ اتنی کریمہ ہے بی بی، یہ وہ مخدومہ ہیں کہ جو کبھی باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، اللہ جانے شرابیوں کے سامنے خطبے کیسے پڑھتی۔ قید رہا ہوئی نا بی بی کی، بی بی نے یزید سے کہا مجھے کمرہ چاہیے، میں نے مجلس پڑھنی ہے۔ کیا وقت تھا جب مخدومہ نے خود مجلس پڑھی ہوگی، شام کی عورتیں سامنے بیٹھی تھی، بی بی نے پہلا جملہ کہا او شام کی عورتوں، جب میں آئی تھی نا تم نے میرے استقبال کیا تھا، وہ مجھے استقبال آج تک نہیں بھولا۔ جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، رش بڑا تھا، تم پتھر مار رہی تھی، تمہارے ہاتھ آ رہے تھے۔ میں چاہتی ہوں آج بھی اگر کسی کے دل میں زینب کو پتھر مارنے کی حسرت باقی ہے نا، نہ زینب شام سے واپس گئی ہے، نہ شام میں پتھر ختم ہوئے ہیں، آج بھی جس کے دل میں پتھر مارنے کی حسرت ہے وہ پتھر لے کے آؤ، حسین کی بہن کا سر حاضر، حسین کی بہن کا سر حاضر ہے۔ عزادارو بڑا روتی تھی سیدہ، اور جب سر آئے تھے نا واپس، بی بی واپس جا رہی تھی، جب سر آئے بڑی مدت کے بعد بہنوں کو بھائی ملے، سب سے پہلا سر جناب علی اکبر کا آیا، سب بیویوں نے کہا واہ محمدہ، پھر سر آیا جناب قاسم کا، سب نے کہا واہ علیہ، اب سر آیا جناب غازی عباس کا، بچے سمجھے ہوں گے سب نے کہا ہوگا واہ علیہ واہ محمدہ واہ عباسہ۔ ممبر کے تقدس کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا 64 بیویوں کی آواز آئی واہ حجابہ، مجھے معاف کرنا 64 میں غلط کہہ گیا ہوں، 12 بچی تھی نا، مدینہ سے 64 آئی تھی نا، جو بچ گئی تھی نا سجاد غازی کی قبر پہ لے کے مستورات کو وہاں پہ جناب عباس سے کہا تھا چاچا اٹھ قبر سے باہر آ، بتا ان 12 بیویوں میں تیرا آقا زادی زینب کون سی ہے؟ عزادارو رو رو کے سیدہ کہہ رہی تھی او شام کی عورتوں، جب تمہیں اپنی محبت پیار سے اولاد سے فرصت ملے نا، یہ غریبوں والا قبرستان ہے، وہاں ننھی سی قبر ہے سکینہ کی، وہاں پہ چراغ جلا دیا کرنا۔ عزادارو سر آتے رہے، آواز آئی حسین کا سر، یزید کتا کہتا ہے میں نے سنا ہے بہن کا بھائی کے ساتھ بڑا پیار ہے، بہن بلائے بھائی جائے۔ عزادارو سیدہ زمین پہ بیٹھ کے جھولی پھیلا کے آواز دے کے کہتی ہے کربلا سے شام تک حسین میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج بہن کے پیار کا سوال ہے۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، حسین کے سر والا صندوق کھلا، حسین کے سر نے پرواز شروع کی، حسین کا سر وہاں آیا جہاں سیدہ تھی، کھلے بالوں کا طواف کیا، پھر حسین کا سر جناب سجاد کے کان میں جا کے حسین نے کوئی فکرہ کہا، وہ سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، بی بی رو کے پوچھتی ہے بیٹا سجاد حسین نے کیا کہا ہے؟ سید رو کے فرماتا ہے پھپھی اماں میرے پاپا نے میرے کان میں پوچھا ہے، مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی، اور میں نے زینب کے حوالے سیعلم الذین بِأَیِّ مُنقلبٍ يَنقلبُونَ